تو بہرحال اقبال بھی قرآن کے حوالے سے اور امت نے جو قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا اس کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں، میں چند اشعار ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، زیادہ تر تو اشعار ان کے فارسی میں ہیں، کچھ اردو میں بھی ہے۔ کہتے ہیں خار از مہجوریے قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اے مسلمان، تو ذلیل و خوار تو ہو گیا ہے قرآن کو چھوڑ کر، مگر شکوہ کرتا ہے گردش دوران کا۔ مسلمان اصل تو ذلیل ہوا، پستی میں گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن شکوہ کرتا ہے مغربی سازشوں کا، سامراجی سازشوں کا، گردش دوران کا، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اے چو شبنم بر زمین افگندائی در بغل داری کتاب زندائی۔ اے وہ مسلمان کہ تو شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر ذلیل ہو کر پڑا ہوا ہے، تیری بغل میں زندہ کتاب ہے، اگر تو اس کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ تجھے عزت و رفعت سے نواز سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ اور پھر کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تو بولتے ہیں، امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، برطانیہ کے، مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، لیکن آج عالم اسلام نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ قرآنی نظام ہے؟ نہیں، وہی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مسلمان نے اپنا رکھا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر کہتے ہیں بآیاتش کارے جز اینیس کہ از یاسین او باسا میری۔ اے مسلمان، تیرا قرآن کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے کہ اگر قریب المرگ کے قریب یاسین پڑھی جائے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ بس یہ مسلمان کی سوچ رہ گئی کہ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھ دو تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ او اللہ کا بندہ، یہ کتاب مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تجھے عزت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض کو ذلیل کرتا ہے، بعض کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں صوفیے پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش ور نمی سازت بقرآن محفلش۔ اے اللہ، یہ صوفی صاحب جنہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے، قلندرانہ فقیرانہ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ قوالی سے تو مست ہو جاتے ہیں، اور عراقی کا شعر سن کر اور فلاں کا شعر سن کر ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جھوٹی حکایتیں، جھوٹی کہانیاں، قوالیاں اور شاعری سن کر اللہ وجد کی کیفیت چومتے، مزہ آ گیا، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، پڑھنے والوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، مقابلہ جاری ہوتا ہے، لیکن قرآن بیان کرے نیند طاری ہو جاتی ہے، قرآن کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا ماحول خراب ہوا کہ آج جو اچھے باعث ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا قوالی بھی کروں تاکہ کم از کم میرا باز تو سن سکے، تو بڑے خطیب اور باعث وہ بھی قوال بن گئے تاکہ لوگ ان کی تقریر تو سن سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی تقریر سنتا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں وائز دست زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ وائز جو ہاتھ ہلا کر تقریر کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اونچے، معنی اور مقصد بڑا پست۔ کبھی خطیب کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے،
کبھی دہلمی کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے لیکن قرآن بیان نہیں کرتا. ہائے اللہ. اور کیا آخری اشعار سنا رہا ہوں, اور سچی بات یہ کہ میں نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے, لیکن اللہ نے عجیب اشعار کہلوا دیے اقبال سے, عجیب کہلوا دیے. کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتاب نیست چیزیں دیگر است. ہائے اللہ. کہتے ہیں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے میں علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں, قرآن کتاب نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اس کی تاثیر, اس کی جامعیت, اس کی معنویت, اس کی گہرائی وہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ لوگوں جو تم رسمی طور پر قرآن کو کتاب سمجھتے ہو تو یہ وہ کتاب نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پنہا وہم پیدا استی زندہ پائندہ گویا استی. اے اللہ کیا عجیب شعر ہے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ کتاب, یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے اللہ کی طرح ظاہر بھی ہے, پوشیدہ بھی ہے.